اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ایک اور باب یومئذ تحدث اخبارہا کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 203 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب منہ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال۔ ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی سعید ابن ابو ایوب سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن ابو سلیمان سے، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارہا قال اتدرون ما اخبارہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو صحابہ کرام کو فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے وہ خبریں کیا ہوگی؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها۔ زمین کی خبریں یہ ہوگی کہ وہ قیامت کے دن ہر غلام اور باندی کے متعلق گواہی دی کہ اس نے روئے زمین پر کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ ان تقولا، اور وہ یہ کہے گی عمل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، کہ اس نے فلاں فلاں دن مجھ پر یہ کام کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، تو یہ زمین کا خبر دینا ہے۔ قالا بہذا امرہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ نے اسے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، آسان سی بالکل واضح حدیث مبارک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی اس دن، قیامت کے دن۔ تو انسان زمین پر جو کچھ بھی کر رہا ہے اس دنیا میں، گویا کہ زمین اسے اب ریکارڈ کر رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے کہ جس حصے ارض پر انسان جو بھی عمل کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، چھپ کے کرے، کلم کلا کرے، اکیلے میں کرے، اجتماعی شکل میں کرے، ہر طرح سے کرے، لیکن قیامت کے دن وہ زمین اس پر گواہی دے گی کہ اللہ اس فلاں بندے نے فلاں دن مجھ پر فلاں فلاں عمل کیا تھا۔ تو اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ اچھے اعمال کی بھی گواہی دیں گی، جیسے کہ آتا ہے کہ سجدے کے جگہ انسان کے لیے گواہی دی گئی کہ اس نے یہاں پر سجدہ لگایا تھا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہو تو پھر اس کے خلاف ہوگی بری گواہی، برا ریکارڈ اس کا پیش کیا جائے گا۔ تو جو بھی انسان دنیا میں عمل کرتا ہے یہ سوچ سمجھ کر کرے کہ یہی زمین ہے جو کل یا تو میرے حق میں گواہی دے گی یا میرے خلاف گواہی دے گی، اور یہ منحصر ہے میرے عمل کے اوپر کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اگر وہ نیک ہے تو یہی زمین میرے حق میں گواہی دے گی، اور اگر خدا نخواستہ میرا یہ عمل برا ہے تو یہ زمین میرے خلاف گواہی دے گی۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الصور، یہ باب سور بگل کی کیفیت و حالت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي
عن بشر بن شفاف عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی سلیمان التیمی سے، انہوں نے اسلم العجلی سے، انہوں نے بشر بن شفاف سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے روایت کی، جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما السور قال قرن ينفخ فیہ۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ سور کیا ہے، بگل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پونک ماری جائے گی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ غیر واحد عن سلیمان التیمی ولا نعرفہ الا من حدیثہ، اور کئی دیگر حضرات نے سلیمان التیمی سے روایت کی ہے، یہ راوی جو ہے، اور ہم نہیں جانتے مگر اس کو صرف ان کے سند سے۔ وبہ قال حدثنا سوید قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد ابو العلاء عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے روایت کی خالد ابو العلاء سے، انہوں نے عطیہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْحِ فَيَنْفُخَا۔ میں آرام اور سکون اور اطمینان سے کیسے بیٹھا رہوں جبکہ سینگ والے نے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سینگ کو منہ سے لگایا ہوا ہے، یعنی گویا کہ بالکل سور کو پونکنے کے لیے تیار کڑا ہے، اور اپنے کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہے کہ کب اللہ کی طرف سے پونکنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ پونکے۔ فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑی گرا گزری۔ فقال لهم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہیں اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روی من غیر وجہ ھذا الحدیث عن عطیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور اس کو روایت کیا گیا ہے کئی طریق سے عطیہ سے، انہوں نے ابو سعید سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت۔ جی عزیز طلباء کرام، ان احادیث مبارکہ سے سور کا پونکنا معلوم ہوا۔ پہلی روایت سے معلوم ہوا قرن ينفخ فیہ، کہ سور یہ ایک سینگ نما چیز ہے جس میں پونک ماری جائے گی۔ یاد رکھیے گا سور 2 مرتبہ پونکا جائے گا، پہلی مرتبہ تمام انسانوں کو مارنے کے لیے اور دوسری مرتبہ تمام انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوگا۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ بالکل تیار کھڑے ہیں، ہر وقت تیار ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ سور پونکو تو وہ پونک مارے۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو بانتے ہوئے انہیں ایک وظیفہ عنایت فرمایا اور کہا کہ تم لوگ یہ پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت اور آفت، سخت سے سخت مشکل دور فرما دیتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جانا تھا تو آپ کی زبان مبارک پر اس وقت یہی بابرکت جملہ طاری تھا۔ اسی طرح جہاد میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم،
یعنی دشمن تو آپ کے مقابلے میں بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا آپ کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کہا تھا حسبنا اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت، تکلیف سے انسان جب نبرد آزما ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، کثرت سے اس کا ورد کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔ باب ما جاء فی شأن الصراط، یہ باب پل صراط کی حالت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے علی بن مسہر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن اسحاق سے، انہوں نے نعمان بن سعد سے، انہوں نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار المؤمنین علی الصراط رب سلم سلم۔ قیامت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پل صراط پر گزرتے وقت اہل ایمان کی علامت یہ الفاظ ہوں گے رب سلم سلم، اے میرے پروردگار سلامت رکھنا سلامت رکھنا۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث عبد الرحمن ابن اسحاق، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف عبد الرحمن ابن اسحاق کے طریق سے، یہ والے راوی جو ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله ابن الصباح الحاشمی قال حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا حرب بن میمون الانصاری ابو الخطاب قال حدثنا النضر بن انس بن مالک عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن صباح ہاشمی نے، انہوں نے بدل بن محبر سے، انہوں نے حرب بن میمون انصاری ابو الخطاب سے، انہوں نے روایت کی نظر سے، یہ اپنے والد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع علی یوم القیامہ فقال انا فاعل، میں نے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن عام شفاعت کے علاوہ میری خاص شفاعت فرمائیے، یعنی میرے لیے خاص کر۔ فقال انا فاعل، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں شفاعت کروں گا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین اطلبک، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ قلت فإن لم ألقك على الصراط، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میں آپ سے پل صراط پر نہ مل پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ قال فاطلبنی عند المیزان، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ قلت فإن لم ألقك عند المیزان، میں نے عرض کیا اگر میں میزان پر بھی آپ سے نہ ملوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ قال فاطلبنی عند الحوض فإنی لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، آپ علیہ السلام نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اگر پہلے دو جگہوں پر نہ ملوں تو پھر حوض کو سر پر آ کر مجھے تلاش کرنا، اس لیے کہ میں ان تین مواضع سے، ان تینوں جگہوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ مومنین کا شعار پل صراط پر گزرتے وقت رب سلم سلم ہوگا۔ یہ جملہ، یہ کلمات ان کے زبان پر خود بخود جاری ہوں گے، یا رب سلامت رکھنا سلامت رکھنا، یا رب سلم سلم۔ بعض روایات میں جیسے کہ بخاری شریف کی صحیح روایت میں ہے کہ یہ جملہ صرف اس دن حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے زبان پر جاری ہوگا، اور یہاں پر تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا شعار ہے، شعار المؤمنین فرمایا گیا، تو بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے۔
تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تعارض اس لیے دونوں روایتوں میں نہیں کہ اہل ایمان کا شعار ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس وقت اس کی گفتگو بھی کرے، بلکہ یہ جملہ صرف انبیاء کرام اور رسول حضرات علیہم الصلوات والتسلیمات بولیں گے اور مومنین کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، تو اس اعتبار سے یہ جملہ مومنین کا شعار ہے۔ تو پھر گویا کہ اس تفصیل کے روح سے احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ جبکہ جامع سعیر کی ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پل صراط پر سے جب گزرے گی تو یہ جملہ ان کا شعار ہوگا، لا الہ الا انت، جبکہ یہاں پر رب سلم سلم ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب سلم سلم جملہ عام ہے، سب لوگوں کی زبان پر ہو سکتا ہے، کسی بھی امت کے اہل ایمان یہ بول سکتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کا شعار مخصوص جملہ یعنی لا الہ الا انت ہوگا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے خصوصی سفارش کر دیجئے گا، تو آپ علیہ السلام نے کہا میں کروں گا۔ کہا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ 3 جگہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پہلے پل صراط کے پاس، پھر میزان کے پاس، اور پھر حوض کوثر کے پاس، اور آخر میں فرمایا کہ میں ان 3 مواضع کے علاوہ کسی اور مقام پر نہیں ہوں گا۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اس دن میں ان 3 موقعوں پر یعنی پل صراط، میزان اور حوض کوثر پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کسی کو بھی یاد نہیں کریں گے، تو جو اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خصوصی سفارش فرمانے کا کہا، تو اب اس سے بظاہر تعارض آ رہا ہے کہ ایک طرف تو ام المؤمنین کو فرمایا کہ ان 3 مواضع میں کسی کو بھی کوئی دوسرا یاد نہیں آئے گا یا کوئی کسی کو یاد کرے گا، اور جہاں پر خصوصی سفارش کریں گے، تو بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔ تو پہلا جواب اس کا یہ دیا ہے کہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ غائبین پر محمول ہے، تو مطلب اس کا یوں ہے کہ اس دن ان 3 موقعوں پر جو لوگ آپ کے سامنے نہیں ہوں گے، آپ کی نظروں سے غائب ہوں گے، تو آپ ان کو از خود یاد نہیں فرمائیں گے، جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ تو حاضرین پر محمول ہوں گے، تو اب جب آپ کے سامنے ہوں گے تو پھر آپ علیہ السلام ان کی خصوصی سفارش فرمائیں گے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بارے میں وحی کوئی نہیں آئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی سفارش کی نفی فرما دی تھی، اور حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ کو وحی کے ذریعے اس کی اجازت مرحمت فرما دی گئی تھی خصوصی سفارش کی۔ تیسرا جواب علامہ طیبی نے کہا ہے کہ ان دونوں احادیث میں یوں تطبیق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مذکورہ جواب آپ نے اس لیے دیا کہ وہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، اور یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ مخصوص سفارش کی امید میں اعمال میں سستی اور غفلت اختیار نہ کر لے، کیونکہ آخرت میں قرابت نہیں بلکہ نیک اعمال کام آئیں گے، اور اس کے بارے میں روایات میں ہم ما قبل میں پڑھ چکے ہیں۔ ہاں اب اس کے خلاف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب اس لیے دیا کہ وہ نا امید اور مایوس نہ ہو جائے، تو لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک حکیم معلم تھے، تو آپ علیہ السلام نے دونوں کے رعایت کرتے ہوئے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ جوابات ارشاد فرمائے کہ اس میں مخاطب کے حال کی رعایت ملحوظ رکھی گئی۔ اب ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر عزیز طلباء کرام درپیش ہے، وہ یہ کہ حوض کوثر پر حاضری یہ پل صراط سے پہلے ہوگی یا پل صراط پار کرنے کے بعد ہوگی، تو اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا۔ بعض حضرات کے نزدیک
حوض کوثر پر حاضری پل صراط سے پہلے ہوگی، اور بعض اس کے برعکس کہتے ہیں کہ پل صراط پر جائیں گے، پھر میزان اور پھر حوض کوثر پر، جس طرح یہ روایت ہے۔ اور حدیث باب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حوض کوثر پر حاضری پل صراط اور میزان کے بعد، یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ہی ہوگی۔ لیکن یہاں پر پھر سوال یہ آتا ہے کہ بعض احادیث میں جو آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے اٹھا کر، اس سے ہٹا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اب جو شخص پل صراط پار کر لے وہ تو جہنم میں جائے گا ہی نہیں، تو پھر کیسے ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ اس حساب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر پھر پہلے آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء نے پھر جواب دیا ہے کہ حوض کوثر دو ہوں گے، ایک پل صراط سے پہلے اور ایک پل صراط کے بعد دوسری جانب ہوگا۔ تو علامہ عینی کا بھی اسی طرف انہوں نے رجحان دیا ہے، اور اسی طرف ان کا بھی رجحان ہے کہ دو حوض کوثر ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کا مقام پل صراط سے پہلے ہے۔ تو اگر اس کو پل صراط سے پہلے مان لے تو پھر یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسرے مرتبے میں کیوں رکھا کہ پہلے پل صراط ہے، پھر میزان ہے، اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے حوض کوثر آئے گا؟ تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ پل صراط کا مرحلہ چونکہ نہایت سخت ہوگا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث باب میں 3 موقعوں کے ذکر میں سب سے پہلے پل صراط کو ذکر فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پل صراط کا مقام حوض کوثر سے پہلے ہو، لیکن چونکہ یہ سب سے اصعب اور سخت اور مشکل ترین مرحلہ ہے، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے حوض کوثر، پھر میزان اور پھر پل صراط ہوں گے، اور ہرچہ حدیث الباب میں جو یہ تفصیل برعکس آئی ہے، تو اس میں ان 3 مقامات کا صرف ذکر کرنا مقصود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں مواضع پر بار بار آنا جانا لگا رہے گا، تو اس میں ترتیب کے لیے یہاں پر ان کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ترتیب تو الگ سے ہے۔ وہ جیسے کہ میں نے کہا پہلے حوض کوثر ہے، پھر میزان ہے، پھر پل صراط ہے، تو یہاں پر ذکر ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقصود یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں آنا جانا وہ کثرت کے ساتھ ہوگا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔